ہے تو میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کریں. محمد و آل محمد صلوات. مولانا صاحب کی اور علماء حق کی سید و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. احجائے ذکر قائم آل ابا کرو، درد جدید پر ذرا ذکر خدا کرو. احجائے ذکر قائم آل ابا کرو، درد جدید پر ذرا ذکر خدا کرو. سادانیوں کے لٹنے کا اگر دل میں درد ہے تو پھر امام عصر کو ہر دم دعا کرو. كل ولي قال حجة الحسن الأسود الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى التابعين والمسلمين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا ونافذا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه طوبا وتمتعه فيها طويلا يا محمد صلی علی محمد محمد و یا رب صدر حسین علیہ السلام ظہور الحجت القائم عجب اللہ نال علی مظہر العجائب تجد معون لکافی النوائب ولمن ومن سید جلی بعظمتک یا اللہ میں نبوت کے لئے محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی مدرک الفیس اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا یا امام المنتظر الجل الجل یا امام المنتقم الجل الجل ماشاءاللہ یا وارث پھول حسین الجل الجل یا وارث پھول عباس الجل الجل یا وارث پھول حسن الجل الجل یا وارث پھول علی اکبر الجل الجل یا وارث پھول علی اصغر الجل الجل بسم اللہ الغفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ قریبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکنین شریک القرآن وارث القرآن مظہر الایمان ہادی الکفر والظلم دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد. ریت کو میں جہاں بھی خطاب کروں وقت کے امام کے القاب مطہرہ ضرور سنا. ریت کو واقفیت ہونی چاہیے کہ سردار کا نام کسی انداز سے بھی کعبے کی چھت سے لیا جا سکتا. ریت واقف ہو اپنے شہنشاہ کے القاب مطہرہ سے. برکت آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، عز المومنین،
مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسد اصلی بادشاہ، اس مقدس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تازیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بادشاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے معنی کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علیہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد واجل فرج آل محمد۔ میری بات پہ یہ ہے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ دعائے طلبہ کا پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت انداز تھا مولانا کا، جس طرح فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے توسل کر رہے تھے، سارے پاک مقدس و مطہر ہستیوں سے مانگ رہے تھے ہم اپنی اپنی حاجات، ہم ان سے نہ مانگے تو ان سے مانگے، ایسے ایک معصوم کو گزارش کر رہے تھے ہماری حاجتوں کو پورا کیجیے، اچھی بات ہے، ان سے نہ مانگے، میں پھر کہہ رہا ہوں کن سے مانگے، لیکن کتنی دیر ہو گئی میں سنتا رہا، ہم نے اپنی ساری حاجتوں میں ایمان کو نہیں مانگا، ٹھیک ہے مجھے اندازہ ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو ہم بھی بڑے عرصے بعد آئے ہیں اور کبھی کبھی آتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا لوں گا، آپ نے متوجہ رہنا وہ موجود، لیکن وہ کیا سوچتے ہوں گے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے ہم سے سب کچھ مانگا، یہ دے دو مولا، یہ دے دو، انہوں نے کربلا والوں پہ کبھی غور نہیں کیا، کربلا والوں نے تو مولا سے مولا مانگا تھا، اتنی نہیں، میں تو نہیں بات کھڑا کر، ہر عاشق حسین، حسین سے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہاتھ اوپر، حاجتیں ان کی نہیں تھی، مجبوریاں ان کی نہیں تھی، پریشانیاں ان کی نہیں تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہماری سب سے بڑی حاجت حسین کی رضا، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہم یہ نعرہ لگاتے پورے ورلڈ میں نہ ہو کہ ہے ہماری درسگاہ، درسگاہ سے کیا لیا جاتے ہیں، یہی تو درس ہے، حق یہ بنتا ہے بسم اللہ مانگے ہے، مولا ہمیں پریشانی ہے، مولا اس پریشانی سے اس لیے نکالیے تاکہ ہم آپ کے ظہور کی راہ ہموار کریں، مہربانی بہت شکریہ، مولا ہمیں یہ تندرستی ہے، مولا اس تندرستی کو دور فرمائیے تاکہ ہمیں جو لنگر ملے وہ تیرے ظہور کی راہ میں خرچ کرے، مولا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، میں صاحب شریف مجلس پڑھی، ایک صاحب نے کہا جی میرا بیٹا نہیں ہے، کتنا عرصہ ہو گیا مجلس کراتے ہیں، کیسے 10 سال، میں نے کہا 10 سال سے، کہتے ہیں ہاتھ پڑھنے والے کو کہتا ہوں دعا مانگو میرا بیٹا ہو، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، میں کہ انداز بدل لے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، کہہ دیں مولا میں اگلے سال مجلس نہیں کراؤں گا، پہلے مجھے مہدی کا لشکر کا سپاہی چاہیے، یقین جانی امام زمانہ کی برکت سے اللہ نے اس کو بیٹا دیا، وہ مانگنے کا انداز ہے، مولا مجھے اپنے لشکر کا سپاہی چاہیے، مانگو ہماری حاجتیں ان سے مانگو، مگر ترازو نصرت امام زمانہ میں توڑ کا، پھر تو ہے کمال، کیا کرے مجبوریت جس دور میں ہم ہیں، روح زمین بے بقائے بقیت دنیا جس کے وجود اقدس سے باقی ہے،
کائنات جس کے وجود اقدس سے باقی ہے، ہم اس کے وجود اقدس سے باقی نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں صاحب شاہ جی، اس سے بڑا کائنات میں محسن کون ہوگا جو فرماتا ہے تم ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا ہاتھ، میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ ہو، دشمنوں میں کھا جائے۔ ہم گارڈ کرتے ہیں، توجہ کیجیے، جملہ لطیف دینے لگا واجب اللہ، ہم گارڈ کرتے ہیں جو ہماری راستے میں یا کہیں ایسی جگہ حفاظت کرے، اس کے بعد گارڈ علیحدہ، ہم علیحدہ، جو گھر میں بھی اکیلا بیٹھ کے بھی شیطان کو ہم تک نہ آنے دے، اسے مادی کہتے ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، اللہ مان اللہ مان، من فتنۃ الزمان، من شر شیطان و من جور الزمان۔ کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ وقت کے سردار کو گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مولانا کی موجودگی میں واجب الکرام تو ماشاءاللہ اہل ہستی ہیں، شخصیت ہیں، ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر روایتی انداز سے نہ کہا جائے، السلام علیکم شریکم السلام علیکم وزیر مسلم خلیل وزیر مسلم کامیاب، اگر روایتی انداز سے نہ کہا جائے، دل کی گہرائی سے کہا جائے، اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان، اس ذکر کی قسم تمہارے قریب نہ زمانے کا فتنہ آ سکتا ہے۔ نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ زمانے کا زور تمہارا، اگر دل سے کہو تو روایتی انداز۔ اور وہ کہے کس کو رہنا؟ کون ہستی؟ کون ہے امام زمانہ؟ یقیناً سنا ہوگا رجت چھٹی نام کا فرمان ہے، جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں۔ یقیناً سنا ہوگا رجت کیا ہے؟ پلٹنا، بہت اہم ٹاپک ہے۔ میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی پانی بیٹھے ہو، جب بھی ذکر کراؤ، پڑھنے والے کی خدمت میں گزارش کرو کہ جی ہمیں رجت سنا ہے۔ ٹھیک ہے، واجب الاسلام خیبر خندق ہو چکا، کربلا ہو چکا، اب جس میں ہونا ہے اسے رجت کہتے ہیں۔ مستقبل ہے نا، وہ رجت مستقبل، ایسا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، آئمہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں، ان کے تشریف لانے کو رجت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امام زمانہ بلند سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، فرج آل محمد کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ معصوم کا فرمان ہے جو اس طرح ساتھ اجر فرج پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے مہدی کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ واجب الاسلام۔ رجت بھی دو چند باتیں کرتا ہوں، اجازت دیں۔ رجت مظلوموں کا قبروں سے آرام سے اٹھانا رجت کہتا ہے، ظالموں کا کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالنا رجت ہے۔ آپ کے امام کا لقب مطر ہے، آپ کے امام کا صاحب شدید لقب مطر ہے، فلاق الہام، کھوپڑیاں چیرنے والا، کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے ظالموں کو نکالنا رجت ہے۔ تھوڑا سا سنتے ہو، بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا رجت ہے، بچے اور سانپ کا کھیلنا رجت ہے، عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی ہو کے حج کرنے کے ارادے سے جانا رجت ہے، علی اکبر کی شادی کا ہونا۔ میں رجت کی کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، پڑھا ہوتا میں ممبر پہ نہ کہتا۔ شہزادہ قاسم کے دوبارہ دولہا بننا رجت ہے، ہر مومن منتظر کی قبر پہ مہدی کا آنا رجت ہے، مومن کو اٹھانا رجت ہے، مومن کو تلوار دینا رجت ہے۔ یا امام منتقم اللہ جل اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل۔ علی کی ذوالفقار کا دوبارہ چلنا، مولا علی بادشاہ کی ذوالفقار کا دوبارہ چلنا، بہت شکریہ، مہربانی، رجت ہے۔ مولا علی کیا یہ ذوالفقار کوئی عام تلوار تھوڑی ہے،
میری قوم ڈرے نہ. ہر فورم پہ ہر ممبر پہ چاہے ٹی وی کا لائیو ہدایت یا بیک ٹی وی کا برانڈ ہو وہاں بھی یہی عرض کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں پھر بھی کروں گا. قوم ڈرے نہ. اکثر مومن ملتے ہیں کہتے ہیں سید امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے. میں نے کہا بابا امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں ہے. امام کے ہاتھ میں مہربانی لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں. مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے ذوالفقار. اور ذوالفقار مہربانی واجب الاسلام اور ذوالفقار کا شیوا ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ. جب میں چلتی ہے میں بات پوری کرتا جاؤں تاکہ بچوں تک میسج پہنچ جائے. ایک جنگ کے موقع پر مالک اس طرح میں اپنے مالک سے آقا محبت کا انداز ہے. نوکر بھی سمجھانا چاہتا ہے آنے والی نسل کو. بابا یہ ان کے نوکر بھی سمجھ نہیں آتے. شاہ جی میراج المومنین کتاب کا نام ہے جو اکثر گائیڈ ہو کے جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں. مولا جانتے ہیں جب میں نے پڑھی میں حیران رہ گیا. میں کئی دن حیران رہ گیا. سلمان کا کیا مقام ہے. سلمان کو جو سلام معصوم نے فرمائے ہیں اگر وہ آشکار ہو جائیں لوگ تو علی کے بارے میں جو یہ لڑ رہے ہیں وہ تو چھوڑ دیں کہ نوکر بھی اتنا فضا ہے. سلمان محمدی کو سلام پڑھ کے دیکھیے گا. دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں پڑھیے گا سلمان کو سلام کیا کہ. اور مہربانی کیجیے گا عربی دان جانتے ہیں مہربانی کیا کرو کوئی چیز بھی پڑھا کرو ترجمہ ضرور پڑھا تاکہ تمہیں پتہ تو چلے لکھا کیا ہے. فقیر کے فقیر بنے ہوئے ہم بس عربی تو عربی دان جانتے ہیں. جس نے عربی پڑھی ہے جس کا عربی سے ہم لوگ کو نہیں ہے نا اتنا عربی دان. ایسے ہے نا بابا ہماری زبان جو ہے ہم اپنی زبان میں پڑھے مقصد تو سمجھ آئے نا. آج تک لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں پتا. پتہ ہوتا تو علی پہ ڈرتے نا. آج جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار ہے. جی بسم اللہ سلام علیکم. مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹی گئی. میری تلوار پشتے شجرے دیکھے کاٹی گئی. یہاں تک تو سنیں اگلی بات بھی سنو اور اس کو لوح دل میں محفوظ کرو. مولا جنگ میں تھے تو دشمن مولا دشمن بھی چھوڑ دیے ہوں گے یقیناً. فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر اور کلیجہ نکل رہا. مہربانی والے اگر غور کرو تو تم سب ہم سب احسان ذوالفقار. کیوں چھوڑا تھا علی بادشاہ نے. ایسے علی علی کرنا کافی ہوتا ہے. علی کے پاک فرامین علی کی پاک حقیقت اور علی کے پاک جو یہ ہے ان کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے. یہ سلسلے ضروری ہے نا. تلوار چھوڑیے کیوں چھوڑیے. بندے تو کئی عاشق حیرت میں گم ہو جاتے ہیں. وہی علی تیرا اتنا احسان تو نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے لیے کتنی پشتوں سے گزارا. امام اسے کہتے ہیں نا جو پشتوں میں بھی دیکھ رہا. یعنی اللہ کا نمائندہ حقیقی وہی ہوتا ہے نا جو پشتوں میں بھی آخر تک توجہ ہے. رجت کی دو چار باتیں سنتے جاؤ. رجت رات کو لوگ گھروں کو تالا لگائے بغیر سوئیں گے. گھر خوف ختم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا. اور صاحب شاہ جی وہ کہتے ہیں شیر مر جائے گا گھاس نہیں چلے گا. بکری اور شیر کا کٹھے گھاس چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محقق لوگوں نے لکھا یعنی دوسرے بولنے کا شیر مر جائے گا گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھائے گا. جس شیر کو گھاس کھانے پہ جو مجبور کر دے اسے مہدی کہتے ہیں.
ظالم بمال ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے. واجب الاسلام میں آپ کے نام سے واقف نہیں، لیکن ماشاءاللہ خوش نصیب ہے آپ نے اپنے گھر میں امام کا ذکر کرو، اسی طرح کراتے رہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. تاکہ اور یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اگلے سال ہمیں پھر نصیب ہو، اگلا سال پھر نصیب ہو. نہیں، یہ سوچ نہیں ہے ٹھیک. کیوں اتنا مولا کو لمبا طویل غیبت میں بٹھاتے ہو؟ دعا عہد کبھی پڑھی ہے؟ نہیں، میں دیکھ کے جاؤں گا. حدیث کے ساتھ دعا کمل واجب الاسلام میری ریکویسٹ ہے آپ جب بھی دعا ندبہ کریں دعا عہد کا ترجمہ ضرور مومنوں کو سنائیں. اس میں آپ کے چھٹے امام نے جو تعلیم فرمائی اس میں امام فرماتے ہیں انہو یرون بعیدا من نراہ قریبا. ہمارا دوست ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے. واہ 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 واہ، جیو سید جیو، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حق ہے. دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے. امام کہتے تھے ایک عارف عالم کے پاس، ان سے بات گفتگو چل پڑی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں یہ پرندے دیکھیں؟ ہم نے کہا جی دیکھیں. فرمانے لگے یہ پرندے دیکھیں اگلے لمحے کا دانہ اکٹھا نہیں کرتے. ہم نے کہا جی بالکل. پوچھنے لگے یہ کس لیے نہیں کرتے؟ بیٹھے تھے سامنے علماء طلاب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی یہ اس لیے نہیں اکٹھا کرتے، ان کو پتہ ہے یہ قناعت والے ہیں، قناعت ان کے اندر اتنی ہے، قناعت اتنی ہے اگلے لمحے کا. انہوں نے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے فرمایا نہیں، مسئلہ قناعت کا نہیں ہے، یہ منتظر ہے مہدی کے. انہم یرون بعیدا من نراہ قریبا. آگے فرمانے لگے یہ پھول یہ جو روز مسکراتا ہے کس کے لیے؟ بندے کہتے ہیں جی ہمارے لیے ہم جا کے توڑتے ہیں. انہوں نے کہا اگر تمہارے لیے مسکراتا ہوتا تمہارے مرنے کے بعد یہ مسکرانا بند کر دیتا. یہ تمہارے لیے مسکراتا ہے یا کسی کے استقبال میں مسکراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہم یرون بعیدا من نراہ قریبا. لمبی پلاننگ نہ کرو، مولا کی عزت کی قسم نہ رویا کرو کہ ہمیں پتہ نہیں جنت ملتی یا نہیں ملتی، بخشش ہوتی یا نہیں ہوتی. تم بہت اعلیٰ لوگ ہو، تم غم حسین پہ روتے ہو، رونے کی شکل بناتے ہو، بہت اعلیٰ لوگ ہو. یہاں تو یہ فرما دیا کہ جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے. تھوڑی سی سوچ بڑھاؤ یار. صدیاں ہوگی تمہیں کربلا سنتے 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 سوچے وہیں کھڑی. تھوڑا سا آگے بڑھو، تھوڑا سا ذہن کا استعمال کرو. سب چیز پڑھنے والوں کا نہ چھوڑو، خود بھی کچھ سوچو. عمل میں آگے مہربانی مدد کردار اور استاد میں کمال آنا چاہیے. نہیں ایسے ہونا چاہیے. ہم بہت پیچھے چلے گئے. جتنا ہم کربلا والوں کے لیے کرتے ہیں عزاداری کے مراسم، جتنا ہم علی ولی اللہ شاہد اللہ امیر الموت یہ پڑھتے ہیں، ہماری تو منزل بہت آگے ہونی چاہیے. ہم کربلا جاتے ہیں، ہم روز علم کو دیکھتے ہیں، ہم زلزلہ کی زیارت کرتے ہیں. ہماری تو منزل کوئی اور ہونی چاہیے. ہم تو اتنی اعلیٰ آنکھیں رکھتے ہیں، علم کو دیکھتے ہیں. غازی علم کو دیکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں. یقین کیجیے کھو گئے ہیں. افسوس ہوتا ہے ان آنکھوں پہ، اور بات فرماتے ہیں افسوس ہوتا ہے ان آنکھوں پہ جو غم حسین میں بھی روئے اور بے حیائی بھی کرے. افسوس ہوتا ہے ان آنکھوں پہ. بابا نماز نہ صنعت عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. اگر نماز بچاتی ہے عزاداری نہیں بچاتی. میں نے تو برادران اہل سنت بڑے ماشاءاللہ بارش بیٹھے تھے کسی ختم کی محفل میں، مجھے کہا سید ہیں آپ آئیں دعا کریں. میں دعا کے لیے چلا گیا. بڑے بڑے علماء اہل سنت میں نے کہا نماز کے فائدے کہتے مومن کی برات. میں نے کہا اور فائدہ دین کا صدم بسم اللہ. اور کوئی بات کہنے لگے ہاں فرمایا ہے کہ ان صلاۃ تنہا، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا پھر کہنے لگے برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. صاحب یہ جملہ دینے لگا کراچی ناراض ہو یا راضی ہو یہ باتیں حقیقت ہیں. سمجھیں تو بسم اللہ عمل شروع کر دینا، نہ سمجھیں تو میری طرف لوٹا دینا. میں نے تیسری دفعہ پوچھا نا نماز کے بڑا فائدہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا علماء اہل سنت میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں رسول نے فرمایا تھا نماز بچاتی ہے. جو باپ کا کہنا نہ مانے وہ نافرمان ہوتا ہے، جو رسول کا کہنا نہ مانے وہ توہین رسالت کرتا ہے. ماننے رہنا فرمایا ہے بچاتی ہے تو بچو. اس ایج میں جا کے بچو گے جب گورنمنٹ ریٹائر کر دے گی، مسجد ہوگی، اللہ کا گھر ہوگا، معافی ہوگی اور توبہ ہوگی. ایج ہے، جوانی ہے. ہاں ہاں بابا ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کہا. وہ کہتے ہیں اس عمر کے
सवाब भी कोई कमाल नहीं होते जिस उम्र में बंदा गुनाह के काबिल न रहे। जवानी तौबा, इमाम को किनकी जरूरत है? मौला की। हाँ, बुजुर्गों भी घबराने की जरूरत नहीं। मैंने रात कोरंगी में वाक़या एक पढ़ा है, वो नेट का लिंक देंगे, वो देखिएगा। बुजुर्ग घबराने की जरूरत नहीं। इमाम जब तशरीफ लाएंगे उनके निगाह करम से बहुत सारियां जुलैखा जवान हो जाएगी। शहर में कह गया ऐसे है ना बाबा, लिखा है बहुत सारे। अच्छा, वाक़यात हो चुकी है। अब बाबा बात भी रात मैंने कोरंगी में वाक़या पढ़ा है, मौलाना जानते हैं। ऐसे इनकी निगाह करम हो जाए, बंदा क्या से क्या हो जाता है। हमने निगाह करम लेने की कोशिश करनी है। हमारे पास बेहतरीन जरिया है नमाज। नमाज के जरिए अल्लाह, बड़ी कलील इबादत है। अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, महदी दौरा के चेहरे की ज़ियारत। बेहतरीन जरिया है इनके कुर्ब का। रोजा कबूल हो जाए, मौला का कबूल, मौला की दीदार, मौला की ज़ियारत। यार इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी क्या होगी। हम अली को देखा नहीं, अली के बारे में सुना है। रजत में अली को देखने का मौका मिले, मोमिन तो कहे अल्लाह करे अभी देखे। अभी देखे वो दुआ जो मैंने गुजारिश की है, वो लाहौर से एक मोमिन ने भिजवाई भी आपके लिए। वो कहते हैं जहाँ जाना जाए वो मेरी तरफ से तो फतन हदियतन दीजिएगा। उसका कोई कीमत हदिया नहीं है, मगर ले वो जो पढ़े। तर्जुमे के साथ पढ़नी है, वो आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह, घरों में बरकत होगी। और एक और छोटी सी अर्ज़ करूँगी, मिक्याल मकारिब, इसके अलावा सैकड़ों किताबें हैं सरकार साहिब ज़मान पे। उसमें लिखा है दुआए इमाम ज़माना के फायदे। तो ये फायदे सुनो, दो जुमलों में साहिब दुआए इमाम ज़माना के फायदे। मासूम फरमाते हैं जो घर में दुआए इमाम ज़माना का इनाकात करेगा, अल्लाह उसके घर से परेशानियां दूर करेगा। जो दुआए मैं तो नहीं कराते, मालिक के फरमान बता, जो दुआए इमाम ज़माना का घर में इनाकात करेगा, अल्लाह उसके घर से तंदुरुस्ती दूर कर देगा। जो दुआए इमाम, सरकार फरमाते हैं कामियाब मोहम्मद के बारे में। अब बयान हम नहीं कर रहे, हम क्योंकि आप नहीं सुनते इसलिए हम बयान नहीं कर सकते, है जी। ऐसी है ना, बिस्मिल्लाह। मालिक आपको आपने इस्तेमाल करने वालों में शुमार फरमाए, सच फरमाए, बहुत ज्यादा अली बास मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक ने अंदर मतलब कसर नबिया पढ़ी, मैं तो हैरान रह गया उस साहब कसर नबिया पढ़ के। अक्सर नबी जिस वक्त शहीद हो रहे होते थे, मतलब तवज्जो कीजिएगा, उस वक्त एक अल्लाह का फरिश्ता आके कहता था बताओ तुम्हारा बदला अभी ले लिया जाए या उस वक्त तक के लिए रखा जाए जब हुसैन का बदला लिया जाए। वो पूछते थे वो कौन सा वक्त है, बताते थे वो वक्त है महदी के ज़हूर का। कब तज़किरा नहीं हुआ। मफातिह जनान किताब है, घर में आपके रखी होगी, जाके आज देखिएगा। वाजिब इस्लाम जनाब यूसुफ कैद में थे, ऐसे है हुक्म हुआ यूसुफ अगर कैद से छुटकारा चाहते हो तो पढ़ो या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फारग। क्या बात है, इनको मिस्र का बादशाह भी बना दिया गया। तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सही तवज्जो है जी। दुआ इमाम ज़माना के फायदे। मासूम फरमाते जो दुआ इमाम ज़माना पढ़ेगा अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देगा। रात में आज कर रहा था शायद थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का क्या मतलब है। हम मैं आप जब मिलते हो क्या कहते हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो। अगला कहते हैं तुझ पर भी सलामती हो। मैं ईमान से बताऊं इस सलामती के पीछे भी राज छुपा है। इस सलामती के पीछे भी राज छुपा है। जो दुनिया से चले जाते हैं, मतलब किसी को कहा सलामती हो, अगले दिन वो दुनिया से अल्लाह के हुक्म से चला गया, वही बात नहीं, दुनिया से जाना ही है। सलामती दरअसल ये है दुनिया से भी जाए सलामती में रहे, क्योंकि सलामती ही उसे ज़हूर महदी पे उठाएगी। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं दुआ इमाम ज़माना के। नज़्मी दुआ का तर्जुमा सुनाया है ताकि रैयत को पता चले छठे इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। मेरा दिल था मैं दुआ लुतफ़ा का खिताब करूं, क्योंकि दुआ लुतफ़ा का एक जुमला कमाल है।
اصل میں ہم اردو عربی سنتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی، جب اردو سنیں گے ہمیں پھر سمجھ آئے گی. اور یہ بھی گزارش اگر ہو سکے تھوڑا سا ٹائم ہو آپ ایک مولانا ایسے عربی پڑھیں آپ کھڑے ہو کے ترجمہ سنائے کریں تاکہ ان کو پتہ تو چلے ہم کہیں کیا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے ہیں جو ہے گھبرا تو نہیں رہے کہ بابا بات کر رہا ہوں پتہ چلنا چاہیے. اس کے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا. اب جیسے مومن کو پتہ چلے ایک دن مولا آئے گا کیا کہے گا صبح شام اللہ میں مولا کو دیکھوں، اللہ میں مولا کو دیکھوں. روٹی کھائے گا کہے گا اللہ میرا وقت دکھا جب میں مولا کو دیکھوں. سفر میں جائے گا کہے گا اللہ مجھے وقت دکھا جب مولا کو دیکھوں. کہیں راستے میں عورت گزر رہی ہوگی نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس کو دیکھ لیا اس کو کیسے دیکھوں گا. اللہ مجھے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. یہ مومن کی صبح شام تمنا ہو جائے. جس طرح مومن اب تمنا کرتے ہیں نا بس جنت ملے، بس جنت ملے، بس جنت ملے. پھر مومن اس سے آگے نکلیں گے. مومن کہیں گے نہیں جنت تو ماں کے قدموں تلے بھی مل جاتی ہے. ہاں وہ مانگے جو مقدر میں نہ ہو. وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو. یہی تو 72 میں مانگا تھا، مقدر میں نہیں تھا مگر انہوں نے حسین سے مانگا، انہوں نے عطا کیا. مانگا کیا؟ جنت نہیں، قرب حسین. قرب حسین کیا مانگا؟ قسم چلی قرب حسین. آج بھی تلاش کرو تمہیں وہ خاک شفا میں ملیں گے. مانگا تو قرب حسین تھا، آج بھی حسین کی زمین کی مٹی میں ملیں گے. آج بھی حسین کے ساتھ ہیں. یہی تو درس کربلا ہے. اگر انہوں نے قرب حسین مانگا ہم نے قرب مہدی مانگا ہے. یہی درس کربلا ہے. سمجھ آ جائے تو مولانا تشریف فرمائیں. پوچھ لیجئے گا یا آپ کو یہ بھی فرمائیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی یہی کہیں گے کہ بالکل ایسے آج ہماری ضرورت وقت کی ہے وقت امام کا قرب. ہم اپنے ہر کام اپنے مولا کے ظہور کے لیے ہماری عزاداریاں بھی یہ عزاداری بہترین طریقہ ہے مہدی تک پہنچنے کا. اگر سمجھ آ جائے تو آنسوؤں کا آنکھوں سے گرنا بہترین طریقہ ہے امام تک پہنچنے کا. نہیں جب مسائل میں گریا بلند ہو اکثر پڑھنے والے حضرات کہتے ہیں کہ اب جو دل میں حسرت ہے وہ مانگو. آپ کے وقت امام فرماتے ہیں جب میرے دادا حسین کا گریا بلند ہو شیعوں کچھ نہ مانگو میرے ظہور کی دعا. اور صاحب جی کتنا فرق ہے. ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو عبادت کر کے مولا گناہ معاف کر مولا یہ بابا وہ فرماتے ظہور کی دعا مانگو تمہیں رنگ دیں گے کیوں پریشان ہوتے ہو. مالک آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار آپ کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے جو مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. مولا آپ کی تنگستی پریشانی تکلیفیں انشاءاللہ دعائے برکت امام زمانہ سے دور فرمائے تاکہ آپ بھی بہتر سے بہتر کام کر کے اپنے مولا کو اپنی وفا کا یقین دیں. مالک ہم سب کے ورثہ دنیا سے چلے گئے جب ظہور فرمائے ہمارا قائم پروردگار وہ ہمارے ورثہ کو قبروں سے ناصر اور کنیزہ بنا کے اٹھائے. ہمارے ورثہ قبروں سے لبیک کہتے ہوئے مولا کے لشکر میں شامل. مولا ہماری اولادوں کو اپنے لشکر کی سپاہ میں شامل. مولا ہمارے یہ دیکھیں بہترین طریقہ بھائی صاحب امام زمانہ کو بلانے کا. مولا تشریف فرما ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے آپ تشریف فرما. مولا ہم کمزور ہیں ہمارے کمزور ہاتھ مولا خالی نہ لوٹائیے. مولا ہمیں اپنی نصرت کرا کر ہمارے مقصد تخلیق کو حق ہونے کا موقع دیجیے. مہربانی بڑی دعا مالک ہمیں اپنی نصرت کر کے کروا کے ہمیں یہ توفیق دیجیے کہ ہم پروردگار کی مقصد تخلیق کو حق ثابت کریں. مالک جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرماؤ تاکہ وہ ٹھیک ہو کے تیرے ظہور کی راہ دعا. بس انہی دعاؤں کے ساتھ اگر اجازت ہو 2 جملے مصحف اگر کہتے ہیں تو اس میں صرف 2 جملے مصحف زیادہ نہیں. ماشاءاللہ مولانا نے بہت مصحف پڑھے بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے. اس گھر کے درد اتنے ہیں کہاں سے شروع کروں کہاں آ کے یہ گھر مرتع درد ہے. کسی پہ بات نہ کروں ہر مومن کا دل چاہتا ہے میں زیارات ہو جاؤں. مالک سب کو زیارات کی
فرماتے ہیں بھئی یہ شاہی خاندان کائنات کا کتنا اجڑ گیا، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کے بازو کہاں ہے، کسی شاہی خاندان، کسی خاندان کو ہم ملنے جائیں نا سارے اکٹھے ملتے ہیں، یہ شاہی خاندان کتنا اجڑ گیا۔ یہ آپ کو عباس کے بازو نہیں بندہ ہوگا مقام موجود ہے، یہ فلاں شہزادے کا مقام، یہ فلاں شہزادے کا مقام، یہ فلاں شہزادے کا مقام۔ یہی تو تمہارا امام زمانہ روتا ہے، میرا اللہ میرے گھر کا کیا قصور تھا، میرا اللہ کو بخیر دیا، میرے گھر کا کیا قصور تھا۔ میں ہستی سے سن رہا ہوں، یہ جو تم روتے ہو نا، مومن کا دل بڑا نازک و نرم ہے، جب تم روتے ہو نا تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں یہ آنسو اس جیسے رومان کی زینت بنتے ہیں۔